हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अप्पू। हाँ कौन? हम बोल रहे हैं, अनवर हुसैन कादरी बोल रहे हैं। अबे भाई तुमको समझाए थे नौद्दीन। हम तुमसे बोले थे ना कि जब तक तुमको भाई नंबर ब्लॉक कर दूंगा, अब दोबारा हेलो, फोन मत कर। मेरी बात सुन, हमारी बात सुन। जब तक तुमको वहाबियत से हम तौबा नहीं कर देंगे जब तक तुम वहाबियत से तौबा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा पीछा अरे नहीं मेरे छोड़ेगा। भाई कयामत आ सकती है, लेकिन मैं अहले सुन्नत वल जमात के तौर तरीके से, मनहज से मैं कभी नहीं हटूंगा। तो आपको सीधी राह पे आना हो तो आ जाओ, वरना मेरे भाई फालतू बकवास करना बंद करो। गलत थोड़ी ना है कि हम सीधी राह पे आ जाएं। अच्छा भैया ठीक है, आप गलत नहीं हो, आप अपने दीन पे रहो, हम अपने दीन पे। आपको अप्पू अप्पू मेरी बात बता, एक बात बता कि क्या अहले हदीस किसी बरेली से शादी कर सकता है या बरेली किसी अहले हदीस से शादी कर सकता है? इसके बारे में तो बता हमको। ये तो लड़का लड़की से पूछना पड़ेगा ना। लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, उसमें हम क्या कर सकते हैं यार। तू बहुत इल्म वाला है ना, तो इसमें तू बता ना, हमारे बात का जवाब दे। अरे मेरे भाई अजीब हो मेरे, आपको ये अहले हदीस हो या बरेलवी हो, उससे मेरे भाई अब उनसे पूछना पड़ेगा ना। अब मान लो मैं अहले हदीस हूँ, अब मेरे को कोई बरेलवी कोई भाई मतलब कोई है, मेरे को पसंद आ गई। आपको मेरी बात पसंद आ गई, अगर उसको मैं पसंद हूँ तो मैं अपना पैगाम भेज दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? आपको मेरी बात सुन, क्योंकि हम लोग तू बिदअती बोलता है ना, मुशरिक बोलता है ना। हाँ तुम्हारा अकीदा क्या, ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई अहले हदीस किसी बरेलवी लड़की से शादी कर सकता है या अहले हदीस लड़का किसी अहले हदीस लड़की से शादी कर सकता है? भाई अहले हदीसों का मैं आपको बता देता हूँ कि अहले हदीस अपनी बेटी को कभी किसी बिदअती के वहाँ कभी नहीं देना पसंद करेंगे, ठीक है। हालांकि अल्लाह ताला ने जो हमारा भाई जो भी मतलब जायज किया है निकाह, वो तो जो अहले किताब हैं उनसे भी निकाह हम कर सकते हैं। लेकिन जो ये मतलब ये बरेलवी है ना, ये अहले किताब से भी बड़े मतलब भाई ये डेंजर लोग हैं, क्योंकि इन्होंने दीन में नई नई चीजों को इजाद कर दिया है और उसको वो सवाब की नियत से भाई वो करते हैं। और जो लोग किताब और सुन्नत पे चलते हैं उसको काफिर समझते हैं, तो उनका अकीदा बहुत ही बड़ा मेरे भाई बातिल है। तो उनके वहाँ अपनी बेटी हम नहीं देंगे। हाँ, उनकी बेटी अगर हमारे वहाँ आना चाहे तो इंशाल्लाह वो आ जाए, इंशाल्लाह उसकी इस्लाह हो जाएगी। मेरे भाई बात सुन। हेलो, ज्यादा भोकला मत अप्पू, ज्यादा भोकला मत। तेरे को भाई से बोल रहे, तू भी भोकला रहा है। हाँ भाई असल में आप, हमको लग रहा है आपको अपने मसलक का इल्म नहीं है। आपके मसलक वाले इतने डेंजर है ना कि आपके मेरे भाई, आपके मसलक में तो ऐसा है कि अगर किसी मेरे भाई बरेलवी की इंतकाल पे उसकी नमाज जनाजा, सुन लो, भोकला क्या जा रहा है, सुन लो मेरे भाई, सवाल पूछते हो तो बात सुनने का दम रखा करो, वरना फोन मत किया करो, समझे। आज आखिरी बार समझा लो। हमारे जो आला हजरत है, भले जात पात में बांट रही है तो क्या हो गया है? हमारे आला हजरत जो हैं लोगों को जात पात में बांट दिया तो कौन सी गलत कर दिए हैं? यही ना हुआ है कि जात पात में बांट दिए हैं। तो मेरे भाई ये वहाबी और ये देवबंदी और ये सब कोई मेरे भाई कुछ जात पात थोड़ी ना है। और दूसरी चीज तो ये है, ठीक है। अच्छा हाँ, आपके आला हजरत ना। हाँ अरे नहीं सुना है क्या? नहीं, अरे मेरे भाई आला हजरत को कौन नहीं जानता है मेरे भाई। आला हजरत फाजिले बरेलवी, मत पूछ मेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अरे याद आ गया आला अनवारे रजा, सफा नंबर 238, आला हजरत का कॉल। मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते। ज्यादा भोसला मत अप्पू, ठीक है, क्योंकि आला हजरत का नाम सुनकर वहाबियों को कलेजा हिल जाती है। अच्छा अभी आला हजरत की ऐसी ऐसी बात आपको बता रहे हैं कि अभी आपका दिमाग हिल जाएगा। ठीक, तो हम टॉपिक से मत भाग अप्पू। नहीं, अब सुन लीजिए मेरे भाई, अब बात को जवाब देना। हाँ दे रहा हूँ मेरे भाई, तो जवाब दो। आपके आला हजरत जो हैं वो मेरे भाई, जो आप लोग का इतना गंदा कीदा है कि खान की बेटी खान में ही जाएगी, सिद्दीकी की बेटी सिद्दीकी में ही जाएगी और फला की बेटी फला में ही जाएगी, ये सब मेरे भाई जात पात पहली चीज तो इस्लाम में है नहीं। इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे उम्मत के भाई हैं। अगर उसका अकीदा सही है और अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो दीनदार है, तो चाहे वो अंसारी हो, पठान हो, खान हो, सैयद हो, कोई भी हो, उससे मतलब हमको नहीं है। हम उससे अल्हम्दुलिल्लाह निकाह कर सकते हैं। कोई जात पात भाई
اسلام میں نہیں ہوتی ہے۔ تیرا عقیدہ کیا ہے ابو؟ میرا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے صحابہ کا ہے۔ انصاریوں نے میرے بھائی جو شادی کی تھی وہ کن سے کی تھی آپ کو معلوم ہے؟ نہیں تو بتا نا۔ تو آپ کو جب کچھ آتا جاتا نہیں ہے تو میرے بھائی کیوں ایڑا بن کے پیڑا کھانے لگتے ہیں؟ آتا ہے ہم کو، تو بتانا ہم کو دیکھوں۔ ہاں، مہاجر سے میرے بھائی انصاریوں کی شادی ہوئی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے انہوں نے مطلب بھائی ایسا نہیں کہا کہ نہیں ہم تو انصار کے ہیں تو انصاریوں میں ہی شادی کریں گے، نہیں، ایمان کے لیے انہوں نے اپنے میرے بھائی دولت پراپرٹیوں کو بانٹ دیا، کاروبار کو بانٹ دیا، کوئی جات پات نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، سب ہمارے الحمدللہ دینی بھائی، ایک ہی منہج، ایک ہی راستہ، ایک ہی میرے بھائی توحید کی دعوت۔ لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت نے تو جو ہمارے بیچارے بھائی لوگ تھے، جو ہمارے دینی بھائی تھے، ان کو بھائی جات پات میں بانٹ دیا، اور جات پات میں بانٹنا تو چھوڑو، ان کو ذلیل کر دیا، ان کی بے عزتی کر دی، انسلٹ کر دی۔ کیا انسلٹ کر دی، کیا ذلیل کر دی؟ ہاں، آپ کے اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے کہ جو کھال پکانے والے ہوتے ہیں، جلاہے ہوتے ہیں، موچی ہوتے ہیں، اور بھائی جو نائی ہوتے ہیں، منیہار ہوتے ہیں، یہ سب ذلیل ہیں۔ یہ کون بولا ہے؟ یہ آپ کے اعلیٰ حضرت۔ حوالہ دو بھائی، اس کا حوالہ ہے فتاوی رضویہ، اور اس کی جلد نمبر 5 اور پیج نمبر 44۔ اور اعلیٰ حضرت بھائی فرماتے ہیں کہ پیشے ور جو اپنے ذلیل پیشوں کے ساتھ لگے ہوں، اگر یہ عالم ہوں تب بھی یہ شریفوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ معاذ اللہ، توبہ توبہ، اتنی بڑی گستاخی کہ اگر کوئی بھائی کھال پکانے والا ہے، نائی ہے، موچی ہے، منیہار ہے، جلاہا ہے، اگر وہ عالم بھی ہو جائے تو بھی وہ شریف نہیں ہے، وہ کبھی شریفوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ ارے ابو، جو سوال کیا اس سوال کا جواب دینا۔ کیا ہمارے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیوں الٹا سیدھا تو بول رہا ہے؟ میرے بھائی میں کہاں بول رہا ہوں، یہ تو آپ کی کتابوں میں اترا ہوا ہے میرے بھائی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ ہماری بات بتا، ہمیں سے ایک بات بتا دادا بھائی، آپ کے وہاں اہل حدیثوں سے شادی کرنا تو دور کی بات ہے، پہلے آپ جا کے اپنے کسی عالم دین سے یہ پوچھو کہ اگر کسی بریلوی کی انتقال ہو جائے اور کسی اہل حدیث نے اگر اس کی بھائی نماز جنازہ پڑھ دی تو آپ کے وہاں تو پورے گاؤں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ لوگ کہہ دے تو ارے بریلوی کی نماز جنازہ وہابی مطلب ہم نے وہابی کے پیچھے پڑھ لی، لو سارے گاؤں کا نکاح ٹوٹ گیا۔ تو آپ کے وہاں جب ایک میرے بھائی اگر کوئی ایک انسان ہے، مسلمان ہے، اگر وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی بھائی وہ جنازے کی نماز ادا کروا دے، اور اس کے پیچھے اگر آپ لوگ نے بھائی اگر ان کے پیچھے نماز پڑھ لی اور بعد میں آپ کو پتا چلا کہ جو یہ امام ہے ارے یہ تو وہابی تھا، یہ تو اہل حدیث تھا، یہ تو دیوبندی تھا، تو تمام بریلوی جن جن لوگوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی سب کا نکاح ٹوٹ گیا، سب کی بیویاں حرام ہو گئی، اب وہ بیچارے دوبارہ نکاح کر رہے ہیں۔ تو پورے گاؤں میں تمہارے یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب بھائی ٹی وی کے اوپر بھی آ چکا ہے، نیوز چینل کے اوپر بھی آ چکا ہے، نان مسلم لوگ ہنس رہے تھے، تھوک رہے تھے اسلام کے اوپر کہ ان کا کیسا ہے۔ یہ لوگ بات کرتے ہیں ایکتا کی، ایک اللہ، ایک نبی، ایک کلمہ، ایک کعبہ، ایک دین اور ایک ہی قرآن، اور اگر یہ ایک امت کے ماننے والے لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو تمہارے بریلوی جاہلوں کی وجہ سے اسلام کی اتنی بدنامی ہوئی، اتنی بدنامی ہوئی، تو اللہ میرے بھائی بچائے، ہمیں شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ٹھیک، کیا بات کر رہا ہے ابو؟ بھاگنے لگا جب کوئی سوال جواب نہیں ہے تو؟ ارے اللہ کے بندے ٹھیک ہے، آپ اپنے کسی عالم دین سے جا کے پوچھیے کیا وہ اپنی بیٹی اہل حدیث کو دیں گے؟ اگر وہ دینے کو تیار ہے تو انشاءاللہ ہم نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہابی لوگ کا کیوں دو؟ ارے تو سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ جب تم کو اپنی میرے بھائی بہن بیٹی بیوی دینا نہیں ہے تو کیوں سوال کر رہے ہو؟ نہیں، تمہارا عقیدہ جاننا تھا نا کہ تم لوگ کا سوچ نہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اہل کتاب سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور جو بھی فرقے ہیں الحمدللہ ان کی بیٹیوں کو ہم لا سکتے ہیں تاکہ ان کی بھائی اصلاح ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اصلاح کی نیت سے ہم بھائی اس سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی بیٹی کا بھی ایسے میرے بھائی خاندان میں ہم نہیں دیں گے جہاں پہ شرک اور بدعت اور گمراہی ہوتی ہو۔
ہماری نبی کے دین کے ساتھ بھائی کھیل ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے، قرآن حدیث کے نام پہ ڈھونگ ہوتا ہے، ایسی جگہ ہم اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو ہم دینا پسند ہم نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہیں انہوں نے تو جات پات میں پہلے بانٹ دیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بریلوی ہے اگر وہ نائی ہے تو وہ ذلیل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نائی ہے. اگر کوئی بریلوی اگر وہ بھائی منیہار ہے، جلاحا ہے، ٹھیک ہے، تو میرے بھائی وہ ذلیل ہے اعلیٰ حضرت کے نزدیک. تمہارے جو کہو گے وہ تھوڑی ہو جائے گا. ارے میں تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی، میں تو آپ کو اس کی دلیل دے سکتا ہوں میرے بھائی. فتاوی رضویہ اس کی جلد نمبر 5 پیج نمبر 44 کہ میرے بھائی کھال پکانے والے، جلاہے، نائی، موچی، منیہار، یہ سب لوگ ذلیل ہیں. تو کتنے سارے ہمارے بھائی صحابہ تھے جو یہ بھائی ان کا جو پیشہ تھا ان میں سے کوئی ایک پیشہ تھا. کتنے ہمارے بھائی جو آپ لوگ جن کو ولی کہتے ہو اور مطلب بھائی کیا کیا کہتے ہو کہ بھائی وہ بزرگان دین تھے، وہ بھی کتنے سارے بیچارے ان کا ان میں سے پیشہ تھا. تو کہ وہ سب کے سب ذلیل ہیں؟ توبہ توبہ توبہ. اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو تمہارے اعلیٰ حضرت کون ہوتا ہے ذلیل کرنے والا؟ اگر کوئی کسی کے بال کاٹتا ہے، کوئی نائی ہے، تو میرے بھائی وہ کون سا دلیل ہو گیا؟ پتا نہیں وہابیوں کو پتا نہیں سمجھ میں کاہے نہیں وہ لوگ کیوں پتا نہیں کیوں عجیب و غریب بات کرتا ہے وہابی. تم لوگ کو وہابیوں کو کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کا؟ بھائی آپ کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ذلیل پیشے، ٹھیک، یعنی کہ جو ذلیل پیشے وروں سے کوئی عالم ہو اور وہ اپنے پیشے کو اتنی مدت سے چھوڑ چکا ہو کہ لوگ اسے بھول گئے ہوں اور دلوں میں اس آدمی کی عزت اور آنکھوں میں اس کی عظمت ہو گئی ہو، اب ہم اس سے اپنے شریفوں کی بیٹیوں کو شرم نہ ہو تو یہ برابری کفر ہو سکے گا. ارے پورا ٹرک بکواس بہت کافی کر دیا تو. اب اس کا ترجمہ کیا کہتا ہے؟ ترجمہ یہ کہتا ہے پھر میں کہتا ہوں کہ اس کی پابندی بھی ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے بھی نہ ہو جو کمتری اور بہت ہی زیادہ بھائی جو نیچ لوگ ہوتے ہیں ان کی طرح بھائی ذلت میں مشہور اور معروف نہ ہو، جیسے جلحا اور کھال پکانے والا اور موچی اور نائی. یعنی کہ اگر کوئی موچی ہے، نائی ہے، کھال پکانے والا ہے اور جلاحا ہے، اب وہ عالم بن گیا ہے، لیکن عالم بننے کے باوجود اس کو اتنا عرصہ بیت گیا ہے بھائی اپنے پیشے کو چھوڑے ہوئے کہ لوگ بھول چکے ہوں کہ ہاں یہ عالم تھا. نہیں مطلب بھائی یہ لوگ بھول چکے ہوں کہ ہاں وہ نائی تھا یا وہ بھائی کھال پکانے والا تھا. کیا جاتا ہے ایک بات بتا نا میرے بھائی بھائی میں کتاب دیکھ کے بتا رہا ہوں نا، میں کوئی تم لوگ کی طرح ہوا میں تیر بھائی میں نہیں چلاتا ہوں. ہمارے اعلیٰ حضرت جو کیے ہیں ان کو کرنے کا مطلب کچھ اور تھا نا، تو تم کچھ اور نکالو گے اس کا مطلب. اعلیٰ حضرت آپ کے جو کرتے تھے نا ان کا کام ایک ہی تھا، کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ والا ان کا کام نہیں تھا. وہ جہاں پہ میرے بھائی دیکھتے تھے وہی نشانہ لگاتے تھے، کیونکہ وہ خود کو خان سمجھتے تھے. وہ احمد رضا خان تھے تو وہ خان ہے تو افضل ہے. باقی جو نائی ہے، کھال پکانے والا ہے، منیہار ہے، جلاحا ہے، کیا وہ سب میرے بھائی کیا وہ ہو گئے کمتر ہو گئے؟ نہیں یار، دلیل پھر کیوں ہو گئے؟ دلیل قوم میں ہو گئی؟ نہیں دلیل تھوڑی ہو گئی. ان کو کہنے کا مطلب کیوں فتوا دیا میرے بھائی اعلیٰ حضرت نے آپ کے؟ کہنے کا مطلب کچھ یہاں تک کہ یہ بھی بول دیا کہ اگر وہ عالم بھی ہو جائے تو بھی ان کی عزت نہیں ہوگی. واہ رے واہ، ان کا کہنے کچھ مطلب کچھ اور. بھائی آپ جا کے پہلے میرے بھائی کتابوں کو پڑھیے. نہیں آپ کی کتابیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، کیا ہو گیا میری الماری بھری ہوئی ہے بریلویوں کی کتابوں سے. اگر میں کتاب اٹھا کے کھول کے پڑھنا اسٹارٹ کر دیا نا تو آپ میرے بھائی خود توبہ کر لو گے. آپ ہم کو کیا توبہ کرواؤ گے؟ پہلے بات پھر تیرے پاس کال کریں گے ٹھیک ہے، اور سیم پہ ایک جواب پوچھیں گے تو اس کو جواب دے کے دکھا ہم کو. بھائی آپ سوال پوچھتے پوچھتے پاگل ہو جاؤ گے. الحمدللہ آپ کے گھر کے حوالوں سے جواب دیتے دیتے میں تھکوں گا نہیں. آپ یہ توبہ کر دو گے ہم بات کرنا چھوڑ دیں گے تم سے. ہاں ٹھیک ہے بھائی، میں توبہ کرتا ہوں کہ میں وہابی نہیں ہوں، میں اہل سنت اہل حدیث ہوں، ٹھیک ہے. لیکن آپ لہابی ہیں، سنی لہابی.
बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका। अरे अब तू बात तो सुन भाई, मैं जाहिलों को मुंह नहीं लगाता हूँ। आज के बाद फोन करना तो कोई इल्म हासिल करके बात करना, खाली इधर उधर के सवाल करने के लिए फोन ना करना। फोन करना तो फोन करेगा नहीं अब तू। अबे तुम लोग क्या बात करोगे? तुम लोग नाई को, मनिहार को, जुलाहे को, खाल पकाने वाले को जलील मानते हो। तुम अगर मेरे भाई किसी अपने ही उम्मत के इमाम के पीछे नमाज पढ़ लो तो तुम्हारी बहू बेटियों का निकाह टूट जाता है। तुम लोग बात करोगे जाहिल आदमी। जाओ पहले दीन सीखो, ठीक है? अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वाला मानित तबाल हुदा। बात तो सुन। अरे भागो मेरे भाई।